جہاں تک معرکہ کا تعلق ہے، جنگوں کا تعلق ہے، تو آخری جنگ جو ہے دنیا کی وہ صرف اور صرف ملحمۃ الکبریٰ کی ہے، جس کو عموماً حرف عام میں دوسرے لوگ ہرمجڈون کہتے ہیں، اور وہ عیسائیوں کی اور مسلمانوں کے بیچ میں ہے اور دوسری قوم کی نہیں۔ ہاں جب دجال اترے گا، دجال قتل ہو جائے گا، پھر دجال کے پیروکاروں کو بھی قتل کرنے کا حکم ہوگا، تو مسلمان کو قتل پھرتے ہیں گے۔ وہ ایک طرح کا مارکا نہیں، وہ ایک سمجھ لیں اس کو، ایک دوسرے میں الفاظوں میں شاید الفاظ درست مناسب نہیں لگتے، لیکن حکم یہ ہوگا کہ ان کو بھی مار دیا جائے دجال۔ پھر وہ چھپتے پھریں گے، وہ جیسا کہ روایت میں بھی ہے کہ وہ ہر درخت اور پیڑ کے پیچھے یا پتھر کے پیچھے چھپیں گے تو وہ بول اٹھیں گے سوائے غرقت کے درخت کے، تو وہ اپنی جانوں کو بچاتے ہوئے پھریں گے۔ تو وہ اصل مارکا ان کے ساتھ جو دجال کے ساتھ ہے وہ عقیدے کی ہے بات۔ اب عقیدے کی بات پہ میں آتا ہوں، جو اصل میرا موضوع ایشو ہے کہ دجال کو دجال کیوں کہا جا رہا ہے۔ دجال کو اس لیے دجال کہا جائے گا کہ دجال سب سے پہلے جو دعویٰ کرے گا وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ باوجود اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری صلاحیتیں اس کو دی ہوئی ہے، لیکن جو وہ دعویٰ کر رہا ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، پہلی بات۔ تو وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے گا اور لوگوں کو اسی طریقے سے قائل کرے گا جس طریقے سے 100 سال پہلے ایک شخص نے قائل کرنے کی کوشش کی تھی کہ جناب مسیح علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں اور میں مسیح ہوں، لیکن اس سے تو یہ چیزیں نہیں ہو سکی، نہ وہ مردوں کو زندہ کر سکا۔ میری مراد مرزا غلام احمد قادیانی صاحب سے، آن جہانی قادیانی صاحب، انہوں نے جو ہے چونکہ دعویٰ نبوت انہوں نے بھی کیا کر رکھا تھا، لیکن ان کے اندر وہ بھی مسیح علیہ السلام کی دعوت پہ، یعنی وہ بھی یہ کہتے تھے کہ میں ہی مسیح موعود ہوں، لیکن نہ وہ مردوں کو زندہ کر پاتے تھے، نہ کسی بیمار کو شفا عطا کر سکتے تھے، بلکہ وہ تو خود بیمار تھے۔ یعنی ان کی اکثر روایتوں میں یہ ہے کہ ان کو بعض اوقات تو رات بھر جو ہے کئی بار پیشاب آتا تھا، ان کی اپنی کتابوں سے یہ بات ثابت ہے۔ تو وہ اکثر وہ بھی بیمار ہوتے تھے، اور پھر بیماری کے طرح طرح کے نسخے اور ٹامک وٹامن جو کیا کہتے ہیں اس کو، وائن وہ پیتے تھے تاکہ ان کو طاقت آئے، تو وہ تو بیچارے خود بیمار رہتے تھے۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کسی کو مسیح موعود کا لقب بھی دیا جا رہا ہے اور وہ اس سے جو ہے کوئی علاج معالجے کی بھی مطلب کوئی توقع نہیں ہو رہی ہے، کوئی ہو بھی نہیں پا رہا اس سے، بلکہ وہ خود بیمار رہ رہا ہے اور پھر بھی اس کو مسیح مان۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو دجال ہے، یہ بھی چھوٹا دجال تھا، یہ بڑا جو اصل دجال ہے، یہ تو اس چیز کی بھی صلاحیت رکھتا ہوں گا کہ مردوں کو بھی زندہ کر رہا ہے، لوگوں کو شفا بھی دے رہا ہے۔ اصل جو مسئلہ ہے کہ وہ جب نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، اور اسی پہ ساری بات ہوتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کسی کو نبوت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے۔ تو نبوت کا جب دروازہ بند ہو گیا ہے، اب کوئی شخص آ کے چاہے کتنی بھی بڑی چیزیں دکھا دیں آپ کو، یعنی آپ سمجھے دجال کی اصل کہانی کو اصل تصویر میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے کوئی شخص آپ کی کتنی بھی بڑی چیزیں دکھائیں، یعنی اس کو کہہ دیں کہ اس کی طاقت قدرات اس اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اس بات کو بھی ڈسکس کیا تھا کہ وہ جو شخص تھا سامری جادوگر، اس کے پاس بھی ایک صلاحیت تھی، جس میں ہم نے بات کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ سامری جادوگر دجال ہو۔ اس کے پاس بھی یہ صلاحیت تھی کہ وہ لوگوں کے سامنے اس نے جو ہے نا ایک بچھڑا جو ہے وہ ان کے زیورات سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف یعنی چیزیں دے رکھی ہے صلاحیت کے طور پہ۔ ہر انسان جو ہے یکساں نہیں ہوتے ہیں، کسی کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، کوئی ذہین زیادہ ہوتا ہے اور کچھ کو اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں لوگوں سے بڑھ کر دی ہوتی ہے، یہ عام دنیا میں بھی ہے۔ تو لیکن جو قواعد اللہ تعالیٰ نے مرتب کر دیے قرآن سے، اس سے ہٹ کر اگر کوئی بات کرتا ہے تو پھر وہ دجال ہے، ایک طریقہ وہ اپنے دور کا دجال ہے۔ بڑا دجال چونکہ آنے والا ہے، لیکن یہ چھوٹے دجال ہے، وہ پھر جھوٹا ہے، وہ فراڈیا ہے، سمجھو 2 نمبری آدمی اسے آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو قواعد اللہ کے اس کے رسول نے مرتب کر دیا کہ اب نبوت چونکہ دروازہ بند ہو چکا ہے، نبوت کا کوئی اگر اعلان کر دے تو مان لو کہ پھر وہ دجال ہے بنا کسی اس کے۔ اچھا، جو لوگ یہ جو یعنی اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے قاعدہ جو ہے سورۃ احزاب میں کہہ دیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ
وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، دیکھیں ہمارے پاس قرآن اور حدیث جو ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ یہی ہمارے پاس ترازو ہے ہر چیز کو پرکھنے کی اور سمجھنے کی۔ یہی اللہ رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم ثقلین، یہی ثقلین ہے، قرآن اور حدیث، بس اس سے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد علماء کے مفسرین کو آپ لے سکتے ہیں اور قیاس کر سکتے ہیں، لیکن علماء مفسرین جو اجماع امت ہو، اور قیاس بھی آپ کا ان سے متصادم نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ اس آیت میں خاتم النبیین اللہ تعالیٰ نے بالکل صریح فرما دیا ہے کہ ان کے بعد نبوت ان پہ ختم ہوگی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ لیکن لوگوں نے جہاں پہ جن کی ذہنیت کے اندر اجرائے نبوت کا عقیدہ باقی ہے، اور وہی دجال کے پیروکار بھی بنیں گے، کیونکہ جب ان کے پاس اجرائے نبوت کا عقیدہ باقی ہے تو وہ دجال کو بھی پیروکار کریں گے، کیونکہ دجال بھی نبوت کا ہی اعلان کرے گا۔ ہم دجال کہیں گے بھی اسی وجہ سے اس کو کہ وہ نبوت کا اعلان کر رہا ہے، اور آگے جا کے نبوت سے بڑھ کر پھر وہ خدائی کا اعلان کرے گا ان کے لیے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو جب وہ مسیح ہونے کا بھی دعویٰ کریں گا، نبوت کا بھی دعویٰ کریں گا، تو پھر وہ دعویٰ بھی کر لے گا کہ ہاں میں جو ہوں اللہ تعالیٰ کا ہی بیٹا ہوں، بلکہ میں خود خدا ہوں، جو پہلے بھی آیا تھا اب بھی آیا تھا اب بھی آ رہا ہوں۔ تو یہ یعنی اس طریقے سے اس کی سیکوینس ہے، سمجھنے کی بات ہے، تسلسل بعد میں یہ ہے۔ دجال کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اس کے جو قدرات ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا کی ہوئی ہے تو وہ طاقت کے ذریعے وہ شعبدہ بازیاں کر رہے، نہیں، وہ حقائق ہوں گے اپنی جگہ پہ، ملے ہوئی چیزیں سب ظاہر ہو رہی ہوں گی۔ ہاں ایک حدیث میں جہاں النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو صرف سمجھنے کی بات ہے کہ دجال کی جنت کو آپ دوزخ سمجھو اور اس کے جہنم کو جنت سمجھو۔ اگر وہ تمہیں کہے کہ تم دونوں میں سے ایک جگہ چلے جاؤ تو اس کی جہنم میں چلے جانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جو اس کی جنت میں جائیں گا تو مر جائیں گا، کیونکہ مرنے کے بعد ہی جنت حاصل ہوتی ہے نا، اس سے پہلے تو حاصل نہیں ہوتی ہے نہ جنت نہ جہنم۔ تو وہ یہی کہے گا کہ اب تم جاؤ گے تو واپس تو نہیں آؤ گے، تو گویا جب وہ جنت میں جائیں گا تو وہ مر جائیں گا، اور جب مرے گا تو سیدھا جہنم میں چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے جب اس کی جہنم میں جاؤں گے تب بھی وہ مر جائے گا، مرتے کے ساتھ ہی وہ جنت میں لگ جائے گا، کیونکہ اس نے دجال کی کفر سے انکار کر دیا۔ یہ اصل اس کی تشریح ہے۔ یہ تشریح نہیں ہے کہ وہ جنت بنی ہوں گی دوزخ بنی ہوں گی، نہیں، مقصد کہنے کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، کیونکہ مرنے کے بعد تو واپسی نہیں ہو سکتی نا۔ اب کوئی شخص اگر جنت میں گیا مثال کے طور پہ دجال کے، اور اسے نظر آئے کہ نہیں بھائی یہاں تو آگ لگ رہی ہوئی ہے، یہاں تو مصیبت آئی، وہ پلٹ کے واپس بھی آ سکتا ہے نا، تو وہاں پلٹ کے واپس آنے کا کوئی چانس ہی نہیں جب وہ مر جائے۔ تو یہ اصل تشریح یہ ہے اس حدیث کی کہ وہ جب جائے گا اندر تو وہ پورا ہو جائے گا، وہ مر جائے گا۔ تو مرنے کے فوراً بعد اگر وہ جس نے دجال کی کفر کو تسلیم کر لیا، اس کی خدائی کی دعوے کو مان لیا، تو سیدھا سیدھا جہنمی ہے، اور اگر جس نے اس کی خدائی کی دعوے کو نہیں مانا تو سیدھا سیدھا جنتی ہے۔ یہ اس کی اصل تشریح ہے۔ یہاں آ جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبوت کو جو لوگ ایک اور تفسیر کر کے بلاتے کہ ختم سے مراد جی جناب وہ جو نا مہر ہے۔ اچھا، اگر مہر بھی اس کی بات لے لی تو مہر جو ہوتی ہے ہمیشہ آخر میں لگی جاتی ہے، پہلی تو نہیں لگی جاتی ہے۔ ہمیشہ کسی چیز کی پوری ہو جانے کی، کسی سٹیٹمنٹ کے پورے ہو جانے کی، یا کسی بات کی پوری ہو جانے کی آخری میں مہر لگ جاتی ہے کہ اب اس کے بعد کوئی بات نہیں۔ اسی طریقے پہلے وقتوں میں جب کسی جگہ رسائل بھیجے جاتے تھے تو اس کو اس کی ایک سیل بنائی جاتی تھی، یعنی اس کے آپ کیا کہہ رہے ہیں اس کو انویلوپ پر، تو اس سیل کے اوپر پھر شمع لگا کر جو ہے شمع کے اس کے اوپر جو ہے نا سیل لگا دی جاتی کہ اب یہ کھلیں گی نہیں۔ تو مہر کے اول تو مقصد یہی ہوتا ہے، لیکن جن لوگوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ نہیں مہر سے مراد یہ ہے کہ اب نبوت جو ہے یعنی اس کے بعد بھی جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی مہر سے جو ہے نا نبوت اجرا ہوں گی، تو اب اس کے لیے جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیز فرما رکھی ہے، سبحان اللہ۔ اب جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حضور کے مہر سے نبوت ملیں گی، اس وجہ سے مہر کے معنی یہ لیتے ہیں، تو چلیں اللہ کی ایک ایسی آیت میں آپ کو یہاں پیش کرتا ہوں جس میں مرزا صاحب تو پٹ گئے، دجال بھی پٹ گیا، لیکن جہانی مرزا تو اس آیت میں بالکل پٹ گئے، اور آنے والے جتنے بھی دجال ہیں جو نبوت کے دعوے سے اٹھیں گے، یعنی جھوٹے نبوت کے دعوے سے، اور جو میں نے بتایا کہ 30 دجالوں کی حدیث جو ہے وہ اس زمانے سے در حقیقت متعلق ہے
جو جب آخری 70 سال شروع ہوں گے اور دنیا ایک کرائسس سے گزر رہی ہوں گی، تو اس زمانے میں یہ 30 جھوٹے پیدا ہوں گے۔ اس سے پہلے جتنے بھی پیدا ہوئے سو ہوئے، لیکن یہ 30 والی حدیث در حقیقت ان وقت کے لیے۔ بہرحال جو آیت ہے اس سے تو جناب جو بھی دجال کا پیروکار ہے اور یعنی جو اجراء نبوت کا قائل ہے، اس کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ السمیع العلیم۔ یہ جو دلیل ہے اس آیت کی، یہ اتنی قطعی دلیل ہے، اس کا ترجمہ پڑھ لوں کہ بے شک اللہ نے چن لیا کہ یہ کام پہلے سے ہو چکا ہے، آدم اور نوح کو اور ابراہیم کی آل کو اور عمران کی آل کو، سارے جہاں میں سے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے ہے کہ یہ ایک نسل سے ایک دوسرے سے، یعنی ان کی جو نسلیں ہیں ایک دوسرے سے، اور اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اب آپ اس آیت کو اگر دیکھیں گی روشنی میں، تو بھائی اس آیت کی روشنی میں تو پھر کوئی نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ اس آیت میں تو صاف کہہ دیا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور نوح، پھر آل ابراہیم، حضرت آل ابراہیم میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، وہ ان کے 2 بیٹے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ذریت میں تو پھر نبوت چلتی رہی جو بنی اسرائیل کے لیے تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی تھے، اور پھر نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے۔ لیکن حضرت عمران جو تھے، ٹھیک ہے نا، آل عمران میں ان کی نسل سے بی بی مریم، اور پھر حضرت عیسیٰ چونکہ بنا والد کے تھے وہ نبی تھے۔ فرق سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بات کو کھل کر سمجھا دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو والد تھے ہی نہیں کوئی، وہ بی بی مریم کے بطن سے پیدا تھا۔ بی بی مریم جو تھی آل عمران کی نسل سے تھی۔ اب یہاں پہ کوئی نبوت کا جو دعویٰ کرنے آئے تو اسے تو کہو بھائی تمہاری تو اس آیت کے حساب سے تمہاری جھوٹ کی جو وہ جو ڈرامے شبدہ بازی ہیں، جھوٹ ہے، وہ تو یہیں کھل جاتی ہے۔ علاوہ اس کے میں ایک بات یہ کہوں گا کہ ہم نے تھوڑی سی تحقیق کر کے مرزا صاحب کی، کیونکہ اس صدی کے اندر سب سے بڑا فتنہ مرزا صاحب کا ہے جو مسیح موعود بنا ہوا ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو آنا باقی ہے، کیونکہ اصل جنگ جو ہے نا وقت آخر میں وہ عقائد کی ہے۔ عقائد کو سنبھالے رکھیں آپ، جو عقیدے سے ہٹ گیا، منحرف ہو گیا، جس کا عقیدہ نقصان دہ جو کمزور ہے، وہ آخری میں پٹ جائے گا، وہ دجال کے ہاتھوں 100% پیٹے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا وہ کیا عقائد ہونے چاہیے۔ میری گفتگو آج کی اتنی ہی کافی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔